جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی وسعتیں عطا فرمائی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اموال کی زکوٰۃ نکالیں اور صدقہ و خیرات کریں۔ غریب، مساکین، مفلس، محتاج، تنگ دست، یتیم، بیواؤں اور نادار لوگوں کی مالی اعانت کریں تاکہ اللہ عز و جل کی طرف سے اجر عظیم کا مستحق ٹھہریں۔ خالق ارض و سماوات اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ یعنی جو سودی معاملات کرتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا ہے، اور جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ انہیں اور زیادہ مال و دولت عطا فرماتا ہے، کہ مال و دولت میں وسعتیں عطا فرماتا ہے، ان کے مال و دولت کو بڑھا دیتا ہے۔ تم مہرباں ہو اہل زمیں پر، تم مہرباں ہو اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تم مہرباں ہو اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ جو آیا بانٹ دیا پھر خدا نے اور دیا، جو آیا بانٹ دیا پھر خدا نے اور دیا، نہ زباں پر نہیں آیا نہ بل آیا جبیں پر۔ مخلوق خدا کو عطا کرنا، سائلین کو خالی نہ لٹانا اللہ کریم کی صفت ہے۔ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرنا اور مسکراتے جانا، پیشانی پر بل نہ لانا اور لٹاتے جانا غمخوار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر سورہ بقرہ میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو، یعنی اپنی خیرات، صدقہ و خیرات اعلانیہ دو، تو یہ بھی اچھا ہے کہ دوسروں کو رغبت ہو، دوسرے لوگوں کو یہ خواہش پیدا ہو کہ فلاں شخص اللہ کی راہ میں دے رہا ہے تو ہم بھی اللہ کی راہ میں دیں۔ جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ جس وقت غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے اور گھر کا سارا مال اکٹھا کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو یہ اعلانیہ جو اللہ کی راہ میں دیا تو یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی سنت ہے، تاکہ اور لوگوں کے دلوں میں بھی یہ خواہش پیدا ہو کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، ہم بھی غریبوں مسکینوں کی مدد کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم پوشیدہ دو یعنی چھپا کر فقیروں تک اپنی زکوٰۃ پہنچا دو تو فرمایا یہ تمہارے لیے اور بھی اچھا ہے، اور اللہ رب العالمین اس خیرات کی وجہ سے تمہارے کچھ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی جو شخص صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈال ہے، اور صدقہ و خیرات کوتاہیوں کو یوں مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ یعنی اللہ رب العالمین ان صدقہ و خیرات کی وجہ سے ہماری خطاؤں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے دوست، گرمی کے موسم میں ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے، جی گھبرانے لگتا ہے، پسینہ آنے لگتا ہے، لیکن یہاں تو بندوبست ہے، کہیں پر پنکھے ہیں، کہیں اے سی ہے،
اور کہیں ہوا کے لیے بارگاہ عزتی میں دعائیں ہیں، لیکن سوچیں کہ قبر میں کیا ہوگا۔ قبر میں نہ تو درخت ہیں، نہ وہاں پر پنکھے کی ہوا ہے، نہ وہاں کھڑکیاں اور دروازے ہیں۔ تو قبر کی گرمی کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ صدقہ و خیرات کرو، صدقہ و خیرات کرنے سے تمہاری قبر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، حدیث شریف کی روشنی میں اسے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوں گی، ان کے گھر میں خیر و برکتیں ہوں گی، شکستہ حالی دور ہوگی، مدد الہی شامل ہوگی، ملائکہ ان پر درود بھیجیں گے، آپس میں محبت بڑھے گی، رحمت الہی نصیب ہوگی، ان کے شہر آباد ہوں گے، ان کے بگڑے کام سنور جائیں گے، اور غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر پائیں گے۔ یعنی صدقہ و خیرات کرنے کے اتنے فوائد ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اپنے صدقہ و خیرات کو ضائع نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو۔ کس طرح؟ احسان جتلا کر اور انہیں تکلیف دے کر۔ یعنی جس کو آپ نے صدقہ دیا، خیرات دی، جن کی آپ نے مدد کی، پھر احسان کر کے احسان جتلانا نہیں ہے۔ اگر تم نے احسان جتلایا تو فرمایا کہ تمہارا صدقہ و خیرات ضائع ہو جائے گا۔ اگر تم نے انہیں تکلیف دی تب بھی تمہارا صدقہ و خیرات ضائع ہو جائے گا، اور تم اجر عظیم کے نہیں بلکہ عذاب نار کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اس لیے کبھی بھی صدقہ و خیرات کر کے اسے جتلاؤ نہیں، اسے بتاؤ نہیں کہ میں نے تم پر احسان کیا تھا، تمہاری مدد کی تھی، تمہیں خیرات دی تھی، تمہاری مالی مدد کی تھی۔ نہ کبھی بھی اس کے سامنے یہ ذکر نہیں کرنا، کبھی بھی احسان نہیں جتلانا۔ اگر اس طرح کا کام کیا تو فرمایا کہ تمہارے صدقہ و خیرات باطل ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، اور تمہیں اس پر اجر عظیم نہیں بلکہ عذاب نار کے تم مستحق ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غریبوں مسکینوں کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔